نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی جنازے کی نماز میں. اب ان سے پوچھئے کہ عبداللہ ابن عباس کس پیغمبر کا نام ہے؟ نبیوں میں سے ایک نبی کا نام عبداللہ ابن عباس بھی ہے. یہ تو صحابی ہے نا. اور صحابی کا عمل تمہارے نزدیک حجت بنتا نہیں ہے. تم تو کہتے ہو صحابی کا عمل ہم حجت نہیں مانتے، ہم تو صرف معصوم کے پیچھے چلتے ہیں. ماشاءاللہ. اب وقت پڑتا ہے تو کیلکولیٹر کے پیچھے بھی چلنے لگتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کو لے آئے. ارے لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو حضور نے فلانے کی نماز جنازہ پڑھائی. حضور نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی کبھی کہ نہیں پڑھائی تھی؟ حضور کے زمانے میں کسی کا انتقال نہیں ہوا تھا. حضور کے زمانے میں کسی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی تھی. لائے بھی بہادر تو کس کو لائے؟ عبداللہ ابن عباس کو. اور اس کو خبر نہیں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا عمل جس طرح امام بخاری نے نقل کر دیا ہے سارے محدثین اس سے متفق نہیں ہیں. بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے. وہی عبداللہ ابن عباس کی روایت دیکھ لیتے نسائی شریف اٹھا کر کے تو آتا کہ قرأ بفاتحۃ الکتاب وسورہ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس نماز جنازہ میں الحمد شریف بھی پڑھی تھی اور ایک سورت بھی پڑھی تھی. تو سورت کو کہاں بھیج دیا؟ سورت نسائی شریف اٹھا کر دیکھو امام بخاری نے تو صرف اتنا ہی نقل کیا کہ قرأ بفاتحۃ الکتاب. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنازے کی نماز جو پڑھائی اس میں سورہ فاتحہ پڑھی. اور امام نسائی کہتے ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، قرأ بفاتحۃ الکتاب وسورہ، ایک سورت بھی پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورت بھی پڑھی. تم نے سورت اڑا دیا تو کوئی فرق نہیں پڑا، تو ہم نے فاتحہ اڑا دیا تو کیسے فرق پڑ گیا؟ معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ خود بھی اضطراب رکھتی ہے. کیا پڑھا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس پر متفق نہیں ہے محدثین. سارے راوی اس پر متفق نہیں ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی یا بطور دعا پڑھی تھی. سورہ فاتحہ جہاں قرآن کا ایک حصہ ہے وہاں دعائیہ کلمات پر بھی تو مشتمل ہے. ارے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہے نہیں ہے؟ تو دعا بھی ہے نا. تو سورہ فاتحہ بطور دعا پڑھی تھی یا بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی اس میں یہ بھی تصریح نہیں ہے. جب دعائیں پڑھ سکتا ہے نماز جنازہ میں تو قرآن میں آئی ہوئی کوئی دعا اگر پڑھ دے تو کیا قباحت کی بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور دعا سورہ فاتحہ پڑھی کیونکہ نماز جنازہ میں دعا ہی کا حکم ہی ہے پڑھنے کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. جب تم کسی مردے پر نماز پڑھو تو اس میں خالص دعا. یہ کون بتا رہا ہے جنازے کی نماز خالص دعا ہے؟ یہ کون؟ امام ابو حنیفہ بول رہے ہیں. یہ حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فیہ الدعاء. جب تم کسی مردے پر نماز پڑھو تو اس میں خالص دعا پڑھو. اب یہ بتانے کے لیے کہ نماز جنازہ دعا نہیں ہے، نماز ہے. اب جب نماز ہے تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ ادھر سے پیترا بنانے کے لیے. عقل کے اندھو نماز اگر ہو جنازے کی نماز اور اس میں دعا کی حیثیت نہ ہو، ہم یہ نہیں کہتے
کہ نماز کی حیثیت نہیں ہے، نماز کی بھی حیثیت ہے، لیکن اس کی روح دعا بھی ہے، اس کی حیثیت دعا کی بھی ہے، اس کی حیثیت نماز کی بھی ہے، بعض حیثیت سے نماز اور بعض حیثیت سے دعا، کیونکہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ نماز کی اصل روح ہے رکوع اور سجود۔ حضور نے فرمایا لا صلاۃ بلا رکوع، وہ نماز کیسی جس میں رکوع نہیں؟ نماز بنتی ہے رکوع اور سجدے سے۔ اگر من کل الوجوہ نماز جنازہ نماز ہے اور اس میں دعا کی حیثیت غالب نہیں ہے، تو جیسے تم بتائے کہ قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے کہ نہیں جنازہ پڑھنے کے ٹائم؟ ہاں بھائی ہوتا ہے۔ پاک صاف ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی شرط ہے۔ اچھا، ایک امام ہوتا ہے، باقی لوگ پیچھے مقتدی ہوتے ہیں نہیں؟ ہاں۔ سلام پھیرتے ہیں کہ نہیں نماز کی طرح؟ ہاں۔ سب مولوی صاحب یہ بھی بتلا دو کئے رکعت ہوئی؟ جنازہ کئے رکعت پڑھتے ہو؟ ارے بولو بولو بھی تو، نماز کیسی ہے کہ رکعتیں نہیں بن رہی ہے؟ ظہر پڑھا آپ نے 4 رکعت فرض، مغرب پڑھا 3 رکعت بنی، عصر پڑھا 4 بنی، عشاء پڑھا 4 بنی، سنت پڑھا تو بھی رکعت بنی، جنازہ پڑھا تو رکعت کتنی بنی؟ پوچھو ابلیس صاحب سے۔ پڑھی تو نماز جنازہ، لیکن یہ تو بتائیے کہ پڑھ کر جب فارغ ہوئے سلام پھیرا نماز سے تو بنی کیا رکعت؟ رکعت صحیح نہیں ہے۔ لیجیے لڈو ہے لیکن دبایا تو ٹھسوس ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں ہاتھ میں۔ جب رکوع نہیں، جب سجدہ نہیں، تو نماز کی اس میں اصلیت نہیں ہے، شکل ہے نماز، شکل نماز کی ہے۔ اس لیے کچھ نماز کی شرائط اور نماز کی علامتیں بھی اس کے اندر ہیں، لیکن جو نماز کی اصل روح ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ تو رکوع اور سجدہ ہے، اور رکوع سجدہ اس میں ہے ہی نہیں تو رکعت۔ اس لیے نماز جو ہوتی ہے وہ رکعت بنتی ہے، اور جنازے میں رکعت اگر بنتی ہو تو ابلیس صاحب بناتے ہو، نہیں بنتی۔ اور اگر کسی کا انتقال نہ ہو، تم فرض نماز پڑھتے ہو تو کسی کے انتقال میں کے انتظار میں رہتے ہو کیا؟ نماز میں کسی مردے کا انتظار رہتا ہے کیا؟ اور کوئی مردہ ہی نہ ہو تو جنازہ ہوگی؟ بولیے۔ تو نماز کسی مردے کے اوپر موقوف نہیں ہوتی۔ یہ کیسی نماز ہے کہ مردے پر موقوف ہے؟ اس لیے موقوف ہے کہ یہ نماز کا یہ تو مردے کے لیے دعا ہے، جب مردہ ہی نہیں تو دعا کس کی؟ اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ اندر سے اصل اس کی دعا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له فیہ الدعاء، جب تم نماز پڑھو کسی مردے کی تو اس میں خالص دعا، خالص دعا، اس میں قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف دعا ہی دعا ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا آسمان پر چڑھتی نہیں، قبول نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھا جائے۔ اسی لیے نماز جنازہ میں دعا کرنا ہے تو درود کا آپ کو شکل نماز کی نظر آئی اور روح نظر نہیں آئی، تو سمجھ میں آیا کہ یہ سمندر کے اوپر اوپر سے گزر رہے تھے، کچھ کے کڑا ملا، کچھ کسوا ملا، کچھ مچھلی ایک آدھ پکڑا گئی، اور پوچھا گیا کہ موتی کرنے لگے، موتی سمندر میں ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن موتی سمندر میں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس ببلادنا بمعمول بقراءۃ الفاتحہ، ہمارے شہر مدینے میں یہ عمل میں ہے ہی نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ بتاؤ امام مالک کو مدینے کا عمل زیادہ معلوم تھا کہ اس ابلیس کو معلوم تھا؟ مدینے والے
پڑھ نہیں رہے ہیں، مکے والے پڑھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں ہمارے شہر مکہ میں ہم جانتے ہی نہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس نے جب پڑھا اور سن لیا تو سننے والے نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا۔ آپ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھا؟ معلوم ہوا کہ عام طریقے سے یہ بات معلوم تھی کہ سورہ فاتحہ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اسی لیے ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اتنا بتایا کہ یہ سنت و حق، دیکھو بخاری تو خالی نقل کر رہا ہے سننا لتعلموا انہ سننا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سنت ہے۔ امام نسائی نقل کر رہے ہیں کہ لتعلموا انہ سنت و حق، اس لیے پڑھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ بطور دعا کوئی پڑھ دیتا ہے نماز جنازہ میں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں دعا بھی ہے۔ تو بطور دعا پڑھا نہ کہ بطور سورہ فاتحہ پڑھا۔ بطور دعا پڑھی سورہ فاتحہ نہ کہ بطور تلاوت قرآن پڑھا، تو اس سے کہاں اختلاف ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ، 13-14 آدمی کا نام تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی المدونۃ الکبریٰ میں دیا ہوا ہے لسٹ بنا کر کہ اتنے لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نہیں پڑھتے تھے، سیدنا ابو ہریرہ نہیں پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں پڑھتے تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ سب کا نام اڑا دیا۔ 1,24,000 صحابہ میں ملے کون تھے؟ ایک عبداللہ ابن عباس، ایک ملے تو وہ بھی اس شرط کے ساتھ نہیں ملے کہ ہم بطور دعا نہیں پڑھتے ہیں، دعا کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ دیا انہوں نے، دوسروں نے دعا ہی پڑھنی ہے اور دعائیں پڑھی، تو دونوں کے عمل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے استدلال چند وجوہ صحیح نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورت پڑھنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب اور سورت پڑھنے کا ذکر کیا ہے تو تم اور سورت کو کیوں نہیں دلیل بناتے؟ ہم کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو بھی اور سورت بھی اس میں ملا لی ہو تو کوئی اور سورت بھی ہوگی جو دعا کے طور پر جس میں جملے ہوں گے تو دعا ہی پڑھنی تھی۔ تو کیا خصوصیت تھی سورہ فاتحہ کی؟ سورہ فاتحہ میں دعا کے کلمات تھے اور سورت میں کلمات تھے، تو اور دعائیہ کلمات جو قرآن میں آئے تھے عبداللہ ابن عباس نے پڑھ دیا، اس لیے کہ نبی کا حکم تھا کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا فیہ الدعاء، تو انہوں نے دیکھا کہ دعا ہی پڑھنی ہے تو قرآنی دعا پڑھ لیا جائے، تو قرآنی دعا پڑھا تب بھی تو دعا کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ تو جب ہوتا کہ جب دعا کے طور پر نہ پڑھتے۔ اور انہوں نے کہا کہ سنت، تو سنت سے مراد یہاں سنت رسول اللہ نہیں ہے بلکہ سنت کے بعد وحق بھی ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہاں پر سنت سے سنت لغوی مراد ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اور بلا شبہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ قرآنی دعا کوئی پڑھ دے نماز جنازہ میں، جیسے سورہ فاتحہ دعا ہے اور بھی قرآن میں کچھ دعائیں آئی ہیں، دعا کرنے کا حکم ہے تو قرآنی دعا بھی پڑھ سکتا ہے، حدیثی دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے قرآنی دعا پڑھ دیا تو یہ خلاف کہاں ہو گیا؟ خلاف تو جب ہوتا کہ دعا والی آیتیں نہ پڑھتا، بطور دعا نہ پڑھتا، بلکہ اس کو تلاوت قرآن کے طور پر پڑھتا۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ میں نے عرض کر دی، ہاں ایک چیز اور بھی ضروری اور اہم ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا یہاں سے
تو میرے جانے کے بعد پھر مینڈک ترترانے لگے گا، کہے گا کہ سنت سے مراد یہاں پر سنت رسول اللہ ہے۔ صحابی جب سنت بولتا ہے تو وہ حدیث مرفوع ہو جاتی ہے، اس سے مراد نبی کی سنت ہوتی ہے۔ یہ بطور دعا نہیں پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بطور تلاوت قرآن پڑھی تھی سورہ فاتحہ۔ تو آپ اس وقت پریشان مت ہوئیے گا، ایک آدھ فراق دوا اپنے پاس رکھیے گا، دوا بھی ایسی جو کوفے میں تیار نہیں کی گئی ہے، میڈ ان احناف نہیں ہے، ان کی خدمت میں ادب سے زاد المعاد حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی جو حنبلی مسلک کے ہیں، جن کا ریال کھا کے یہ خیال ان کا خراب ہو رہا ہے، اور پیش کر دیجئے گا۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ثابت نہیں ہے، اور جس روایت میں ذکر آتا ہے وہ سند ثابت نہیں ہے، اس کی سند درست نہیں ہے۔ تو ہم سے جب مطالبہ ہوتا ہے کہ صحیح حدیث لاؤ، تو تم بھی برائے مہربانی جب آنا تو صحیح لے کر آنا۔ معلوم ہوا کہ محدثین فرماتے ہیں سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنے والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ثابت اور صحیح نہیں ہے۔ جب نبی سے ثابت ہی نہیں ہے تو وہ سنت رسول اللہ کیسے بن جائے گی؟ حافظ ابن قیم سے پوچھ لو، انہی سے جا کے بھیڑ جاؤ، ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے چلو، یہ طاہر حسین کا فیصلہ نہیں ہے۔ اکابر محدثین نے جرح کی ہے اس حدیث پر اور اس کی سند پر کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس تواتر و کثرت کے ساتھ درود پاک کا پڑھنا نماز جنازہ میں اور دعاؤں کا پڑھنا نماز جنازہ میں آیا ہے، اس طرح کے معیاری سند کے ساتھ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں آیا ہے، اور کن روایتوں کو نقل کیا جاتا ہے نبی کی طرف منسوخ کر کے حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو جب سند صحیح نہیں ہے تو ضعیف کو کیوں لائے؟ معلوم ہوا کہ جب وقت پڑتا ہے اور کہیں بھیک نہیں ملتی ہے تو امام ابو حنیفہ کی ہی مان لیتے ہیں کہ ضعیف تو ضعیف ہے صحیح، چلو اب کہیں سے کام نہیں بن رہا ہے تو ضعیف ہی سے کام نکال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں تو میں نے آپ کی خدمت میں اس تقریر کے تعلق سے عرض کی، ابھی کچھ باتیں اور ہیں۔ بہت خطرناک جملہ جس کی طرف ہمارے اناؤنسر صاحب نے اشارہ کیا، میں اگر کچھ طنز کر دوں تو بہت مرچیں لگ جاتی ہیں، لیکن سنو احناف کے اوپر کتنا غلیظ قسم کا حملہ کیا کہ عورتوں کو ہاتھ سینے پر حنفی لوگ بندھواتے ہیں اور مردوں کا ہاتھ ناپ کے نیچے بندھواتے ہیں، اور حنفیوں کے پاس حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، قیاس سے دلیل دیتے ہیں۔ حنفی لوگ قیاس سے دلیل دیتے ہیں کہ عورتوں کی شہوت سینے میں ہوتی ہے، تو شہوت کو دبانے کے لیے سینے پر ہاتھ بنواتے ہیں۔ تب اس کو الٹ کر ابلیس صاحب فرماتے ہیں کہ مردوں کی شہوت کہاں ہوتی ہے؟ ناپ کے نیچے ہوتی ہے کہ اور اس کے بھی نیچے ہوتی ہے؟ تو حنفیوں کو چاہیے تھا کہ مردوں کی شہوت کو دبانے کے لیے وہیں پر ہاتھ رکھتے۔ اچھا، حنفی لوگ تو نہیں رکھے، حنفی لوگ تو خالی عورتیں کی شہوت دبائے، اگر آپ کو مردوں کی بھی دبانا ہے تو آپ ہی پکڑ کے دبا دو۔ ارے بھائی کچھ بانٹ کر کے کام ہوتا ہے نا۔ کیسا لگا ہوگا؟ پوچھ لیجیے گا ان سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس حنفی نے لکھا ہے کم سے کم حوالہ دے دیا ہوتا کہ دیکھیے
امام محمد نے لکھا ہے، امام ابو یوسف نے لکھا ہے، ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اگر کہیں لکھا ہو کہ عورت کو سینے پر ہاتھ اس لیے باندھنا چاہیے کہ عورت کی شہوت اور خواہش سینے میں ہوتی ہے، گالی تم کو دینا تھا تو کم سے کم کسی بنیاد پر دیتے، اس بنیاد کا کوئی پروف تو ہوتا، کوئی حوالہ تو ہوتا۔ لیکن افسوس سب افسوس، یہ بے پر کی بات اڑانے کے لیے بالکل فرضی اور منگڑ بات، کسی بہانے سے گالی دینا تھا تو اسٹیج پر کے کسی مولوی تک نے نہیں ٹوکا کہ اس طرح کی بے بنیاد بات کیوں بک رہا ہے، ایسی بات تو کسی حنفی نے لکھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ عام طریقے سے دستیاب ہے، حنفی کتابیں نایاب نہیں ہیں، کمیاب نہیں ہیں۔ دکھایا ہوتا کہ ہدایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، شرح وقایہ میں یہ لکھا ہوا ہے، قدوری اور نور رضا میں یہ لکھا ہوا ہے، منیت المصلی میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ کی فلاح فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ اس لیے باندھے گی کہ اس کی خواہش ہوتی ہے سینے میں۔ یہ بات کسی حنفی نے لکھی نہیں ہے، یہ تو ابلیس کی تصنیف ہے۔ عورت کا ہاتھ سینے پر باندھنا اس لیے نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، لیکن حکم اس کی وجہ سے نہیں ہے، حکم خواہشات کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ تو اس طبقے کا کام ہے جو حدیث نفس کی پیروی کرتا، وہ خواہشات کی بنیاد پر حکم دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ خواہشات کی پیروی نہیں کی جاتی ہے۔ ہم لوگ سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے ہیں، ان کا نام ہے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ صحابی آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی احکام کی ان کو تعلیم سکھائی۔ تو حضور نے فرمایا یا وائل ابن حجر، اے وائل ابن حجر، جب تم نماز کی نیت باندھو تو تمہارے ہاتھ ہونا چاہیے کہاں؟ حذاء منکبیھا، حذاء منکبیہ، تمہارا ہاتھ مونڈوں کے برابر اٹھنا چاہیے۔ والمرأة ترفع ایدیھا حذاء ثدییھا، اور اے وائل ابن حجر، عورتوں کو بتا دینا کہ عورتیں اپنے ہاتھ اٹھائیں گی کہاں؟ سینوں کے برابر۔ تو عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے گی، یہ نبی کا حکم ہے یا ہمارا ہے، تمہارا ہے؟ خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں، خواہش سینے میں ہے اس لیے۔ اب نبی سے پوچھو کہ اے پیغمبر، آپ نے عورتوں کے لیے کیوں حکم دیا؟ اور میرے بھائی، عورت اور مرد کی نماز میں تو کوئی فرق ہے نہیں، اور نبی کہتے ہیں نہیں، عورت ہاتھ اٹھائے تو سینے تک، اور مرد ہاتھ اٹھائے تو کاندھوں تک۔ تو عورت کی نماز کا الگ طریقہ اور مرد کی نماز کا الگ طریقہ، یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ بتا رہے ہیں۔ وائل ابن حجر امام ابو حنیفہ پر ایمان لانے آئے ہیں، یہ تو حضور کے صحابی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ دیکھو، عورت کو حکم یہ دے رہا ہوں اور مرد کو حکم یہ دے رہا ہوں۔ تو عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تک ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ سینہ عورتوں کی فطرت ہے کہ اس کو پردے میں رکھنا اور اس کو چھپانا یہ زیادہ پسند نہیں کرتی ہیں، اور یہ حیا سے بھی تعلق رکھتا ہے، یہ استر ہے۔
زیادہ سے زیادہ عورتیں سینے کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کرتی ہیں، تو ہاتھ یہاں رہے گا تو سینے چھپے رہیں گے، خواہش دبی رہے گی نہیں۔ استر، وہ استر کا ترجمہ پتہ نہیں الگ سمجھا کیا سمجھا، سینوں سے ہاتھ باندھنے کا تعلق اس لیے ہے کہ عورتوں کے لیے سینوں کے واسطے ساتر بنے گا، پردے کا ذریعہ بنے گا، اور مردوں اور عورتوں کی نماز ایک طرح کی ہے، تو عورتوں کو سینہ چھپانے کا حکم ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنا سینہ چھپاوے۔ میں نے بتایا تھا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اوڑھنی اوڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے عورت کو اس دن اوڑھنی اڑایا تھا، آج اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں تم بھی سینہ پکڑو، سینے پر رکھو۔ تو لگتا ہے کہ یہ لوگ بھی سینے پر ہاتھ اسی لیے باندھتے ہیں کہ ان کو اپنے بارے میں احساس ستاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کون سے گروپ میں سے ہیں، اس میں سے ہیں کہ اس میں سے ہیں، بھائی وہ چھپا رہی ہے تو ہم کو بھی چھپانا چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخنثوں کی ٹولی ہو، ان کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مرد کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر خواہش ہے، ان کو خواہش نظر آئی، حالانکہ یہ حکم اس لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ ناک کے نیچے۔ ان کو حدیث نہیں ملی اور بار بار چلا رہے ہیں صحیح حدیث ہونی چاہیے، صحیح حدیث۔ تو صحیح حدیث کاہے بول رہے بار بار؟ ان کو تو وہ جو رامائن گیتا والا مولوی ہے اس کا حدیث کیا معلوم؟ وہ پیچھے والا جو بیٹھے تھے نا گرو لوگ، تو بیرون میں جتنا بھر دیا تھا اتنا نکل گیا۔ وہ لوگ سمجھائے تھے کہ ناک کے نیچے باندھنے والی حدیث ضعیف ہے، اس لیے صحیح کا بولنا، صحیح کا لفظ بولنا۔ لیکن اس علم سے یتیم مادرزاد یتیم کو پتہ نہیں ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث سب ضعیف ہی نہیں ہے، صحیح سند سے بھی آئی ہے۔ صحیح سند سے جب مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نکال کر علامہ شوق نیموی رحمت اللہ علیہ نے دکھا دی، تب یہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے والے نسخے میں نہیں ہے، ہمارے ارے بابا تمہارے والے نسخے میں نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی غیر مقلد نے نقل کیا تو اس کو بہت برا لگا ہوگا، تحت السرہ وہ والی حدیثیں چھوڑ دیا۔ اور دیکھو نا ایسی کاروائی تو تم کرتے آ رہے ہو مدت سے، تعجب کی کیا بات ہے۔ مولانا حقانی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ لسٹ دے دی ہے، نشاندہی کر دی ہے، حدیث کی فلاں کتاب میں غیر مقلدین نے جب چھپوایا یہ روایت چھوڑ دیا، اس نسخے ہی سے غائب کر دیا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ مشکات میں ترمذی میں وہ سارے مطبع اور نسخوں کی نشاندہی کر دیا ہے۔ علامہ شوق نیموی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں وہ قلمی نسخہ دستیاب کر کے اور اس کے متعدد نسخے دستیاب کر کے دکھا دیا کہ دیکھیے اس میں مصنف ابن ابی شیبہ میں وائل ابن حجر کی روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ داہنا بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے ہوئے تھے تحت السرۃ۔ کبھی یار لوگ مانے نہیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں وضع الایدی تحت السرہ من السنہ، ہاتھ کا نماز کے اندر ناک کے نیچے باندھنا سنت میں سے ہے۔ تو اب چونکہ اس میں ایک راوی سند میں آ گیا ضعیف،
تو کہنے لگے کہ یہ ہے تو لیکن ضعیف ہے. لیکن کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو اس لیے بار بار ابلیس صاحب اور پوری ٹولی ان کی دوہرا رہی تھی کہ صحیح حدیث اگر کوئی دکھا دے تو ہم تو اہل حدیث لوگ ہیں، 100 جان سے قربان ہے حدیث پر، ہم بھی مان لیں گے. اچھا بھیا تم بھی مان لو گے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سے تم ماننے لگو گے. ہمارا تو یقین ہے کہ تم کو صحیح حدیث کیا اگر اللہ بھی اتر کر کہہ دے کہ یہی صحیح ہے تب بھی تم نہیں مانو گے، کیونکہ وہ تمہارے من کے خلاف ہے، تمہارے پسند کے خلاف ہے. لو ہم پوری سند کے ساتھ سند بھی پڑھ دیتے ہیں، کتاب کا بھی نام بتا دیتے ہیں. اگر تم کو علم سے کوئی مس ہے تو نشان لگا کر بتا دینا کہ اس میں یہ راوی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. صحیح روایت پوری سند کے ساتھ میں پیش کیے دیتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. قیامت کی صبح تک بھی ان کے سے معاملہ بنے گا نہیں. دیکھو حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ مالکی مسلک کے ہیں. میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ آج کی گفتگو میں جو دلائل پیش کیے جائیں گے اس میں حنفی اہل علم اور حنفی علماء کم سے کم ذکر میں آوے. شافعی، حنبلی، مالکی جو لوگ احناف کے خلاف ہیں لیکن علم حدیث ہے، حدیث کا علم ہے ان کے پاس، الحمدللہ وہ چاہے کوئی بھی ہو حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے. حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التمہید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164 دار الکتب العلمیہ بیروت کی دار الکتب العلمیہ کی شائع کردہ التمہید جو ہوگی اس کا جلد اور صفحہ دے رہا ہوں. اگر دوسرے جگہ کی شائع شدہ ہوگی تو جلد اور صفحہ بدل سکتا ہے، پھر تو آپ کو جلد اور صفحہ تلاش کرنا پڑے گا. لیکن روایت ہے موجود، اور اگر یہی نسخہ ہے التمہید کا تب تو آپ کو اسی جلد اور اسی صفحے پر مل جائے گی روایت. پوری سند کے ساتھ پیش کر دے رہا ہوں تاکہ کوئی بقرات صاحب جو رجال کا علم رکھتے ہوں گے اور سند کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں گے تو ان کے واسطے کچھ موقع مل سکے. حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر الاسرم قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الجحدری عن عقبة بن صحبان سمع علیا یقول فی قول اللہ عز وجل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اللہ تبارک و تعالی کے قول فصل لربک وانحر کی تفسیر میں فرماتے ہیں قال وضع الیمنى علی اليسرى تحت السرۃ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ونحر کے معنی ہے نماز پڑھو، ونحر اور ہاتھ کہاں رکھو، وضع الیمنى علی اليسرى تحت السرۃ، دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر تحت السرۃ ناف کے نیچے. لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سند سے ابو داؤد میں آیا کہ سنت یہ ہے کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر کہاں رکھا جائے، ناف کے نیچے. اس کی سند میں ذوق تھا، لیکن یہاں تو بحمداللہ کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، سند متصل ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حکم یہ ہے، تفسیر میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ہاتھ کہاں رکھو، وضع الیمنى علی اليسرى تحت السرۃ، ہاتھ ہونا چاہیے بایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، داہنا ہاتھ اور ہونا کہاں چاہیے، ناک کے نیچے. اس لیے تو نہیں بتا رہے ہیں کہ ناک کے نیچے خواہش ہے، لیکن خواہش والوں کو بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آئے تو ان کو نظر آیا کہ خواہش کی وجہ سے
تو تم خواہش کی وجہ سے عورت کے بارے میں سمجھے تھے اور خواہشی کی وجہ سے مرد کے بارے میں سمجھے، تو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے کہ عورت کی خواہش دبوائی سینے پر ہاتھ رکھوا کر، تو مرد کی خواہش دبوانا چاہیے وہاں پر ہاتھ رکھوا کر جہاں پر ان کا جی چاہ رہا ہے۔ تو تمہارا جی چاہ رہا ہے تو رکھ لو۔ ان میں حنفیوں کے اوپر الزام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حنفی نے بحمداللہ تعالی، کسی ذمہ دار حنفی نے اور کسی ذمہ دار حنفی فقہ کی مستند کتاب میں کسی مصنف نے ہرگز یہ نہیں لکھا ہے کہ مرد ناف کے نیچے اس لیے ہاتھ باندھے کہ اس کی خواہش ناف میں ہے اور عورت اس لیے ہاتھ باندھے کہ اس کی سینے میں خواہش ہے۔ جس نے بھی لکھا بطور حکمت کے لکھا، بطور علت کے نہیں لکھا۔ علت تو اصل اس کی حکم رسول ہے، علت تو اصل اس کی قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہوا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، سرور کائنات آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی کا حکم ہے، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جب آپ کے صحابہ اس کو سنت بتا رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو سنت بتا دیا، تو کون پریشانی کی بات ہو گئی؟ آپ کہو گے کہ صاحب اوپر بھی تو آیا ہے، تو بھائی اوپر بھی آیا ہے، ناف کے اوپر آیا ہے نا، تو ناف کے اوپر تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، تم یہاں کیسے چلے آئے؟ ناف کے اوپر تو پیٹ کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اوپر ہی باندھنا تھا، یہیں پر آتے، یہاں اس لیے آئے کہ ان کو مخنث بننے کا شوق ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اور اوپر باندھ لو، یہیں اس سے تمام ہو جائے۔ حالانکہ سینے پر ہاتھ باندھنا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضع الیدین علی الصدر مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکفیر، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے منع کیا ہے۔ اور تفسیر کہتے ہیں لغت میں وضع الیدین علی الصدر کو، سینے پر ہاتھ دونوں رکھا جائے، تو سینے پر دونوں ہاتھ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حافظ ابن قیم کہہ رہے ہیں۔ اب ان سے لاٹھی لے کے پیچھے دوڑو، ان کے جہاں سے ریال لاتے ہو ان کا خیال یہ ہے، ان کا خیال ہے سینے پر مت باندھو، تو یا تو باندھو تو پیٹ پر، اور نہیں تو بہت شوق ہے تو یہ پھانسی لگا دو۔ اوپر جانے کا شوق ہے تو ایک دم ہی اوپر چلے آؤ، اور اگر خواہشیں دبانے کا شوق ہے تو بھائی مردوں والا حصہ تم ہی لے لو۔ عورتوں کے لیے حنفیوں نے سوچا، مردوں کے لیے تم سوچ لو، تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس تھکل کو بٹھا دیا تھا انہوں نے، رامائن گیتا سمجھا تھا اسلام کو، کہ جیسے رامائن گیتا میں کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، اب بھانمتی نے کھمبا جوڑا، ویسے ہی ابلیس صاحب نے سوچا کہ یہاں سینہ عورت کا سینہ ہے تو خواہش ہے، ارے تم کو خواہش ہوئی تو تم اپنی خواہش پوری کرو، حنفیوں پر کیوں الزام رکھتے ہو؟ بحمداللہ اللہ کا شکر ہے، میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دیا، اور ان سے آپ صبح حوالہ مانگیے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں عورت کو سینے پر ہاتھ اس لیے بندھوایا جاتا ہے کہ عورت کی خواہش ان کے نزدیک دبائی جاتی ہے، اور مرد کو بھی اسی لیے ناک کے نیچے بندھوایا جاتا ہے کہ مرد کی خواہش دبائی جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی بات فقہ کی کسی مستند کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دلیل اس کی خواہش نہیں ہے، دلیل اس کی حکم رسول، دلیل اس کی قرآن و سنت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے میں فائدہ ہے، کوئی حکمت ہے،
बतौर हिकमत किसी आलिम ने उसके ज़हन में बात आई, लिख दिया हो तो लिख दिया हो। इमाम अबू हनीफा ने ऐसी बात नहीं लिखी है। इसीलिए आपको फिक़ह की जो मुतदावल किताबें हैं, जो मुस्तनद किताबें हैं, उसमें कोई ऐसी बात लिखी हुई नहीं है। ये खुद उनकी अपनी ख्वाहिश थी, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इन्होंने हनफियों के गर्दन पर पांव रख दिया। मेरे भाइयों, इससे मालूम हुआ कि ये लोग हदीस रसूल की पैरवी नहीं करते हैं, हदीस नफ्स की पैरवी करते हैं। दलाइल भी आपके सामने आ गए, कुछ बातें अभी और रह गई हैं, उसमें कुछ और रह गई हैं, और वो भी कौन कौन सी रह गई हैं। बहुत सारी बातें तो हमारे ज़हन में नहीं है। मैं तो 2 घंटे का इरादा लेकर बैठा था, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा हो गया। थोड़ा सा कुछ और बात रह गई है, मुझे सिर्फ उसी तकरीर का ही मुहासबा करना है। उसमें का जो उनसुर रह गया है, जो जुज रह गया है, आप याद दहानी करा दें तो थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डाल दी जाए। है क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, दरवाजे बंद कर देंगे। हाँ, जन्नत में जाके दरवाजे बंद कर देंगे। चलो भाई, तो पहला अहले हदीस जो जन्नत में जाएगा वो दरवाजा बंद करेगा क्या आखिरी? ये नहीं बताया। पहला अहले हदीस जो जन्नत में जाएगा वो दरवाजा बंद कर लेगा, तो बाहर खाली हम ही रहेंगे कि बाकी अहले हदीस भी रह जाएंगे? इस सोच में नहीं किया। और अगर पहला वाला चला जाएगा, पहले सबसे पहले गैर मुक़ल्लिदे मान लो चला जाएगा जन्नत में, तो पहला वाला जाके बंद नहीं करेगा, आखिरी वाले तक का इंतजार करेगा। तो आखिरी वाला आते आते तो जब तक सारे मुक़ल्लिद जन्नत में डूब जाएंगे, तो गेट बंद करोगे तो वो बाद वाला गैर मुक़ल्लिदे बचेगा, बाहर वही रहेगा हमेशा। मुक़ल्लिद कोई बाहर नहीं रहेगा। अगर पहले ही वाला जाकर फर्ज कर लो गैर मुक़ल्लिदे सबसे पहले ढुका, अब पहला गैर मुक़ल्लिद जाते ही अंदर से बंद कर दिया गेट, तो जितने गैर मुक़ल्लिद हैं इसका मतलब सब जहन्नमी होंगे, एक ही जन्नती होगा। वो भी बेवकूफ समझा कि जन्नत भी हमारा मदरसा है, या अपना घर समझा बाप का। क्या समझकर बोला? कहा तो कि गीता रामायण पढ़ने वाले को बैठा दिया, तो जितना पर मटेरियल था उसके पास उतना ही काम किया, तो वहां इश्तिहाद शुरू कर दिया। इश्तिहाद भी ऐसा गलीज इश्तिहाद के मत पूछिए। तो उन्हीं में का एक इश्तिहाद ये था कि जन्नत में अहले हदीस ही जाएंगे और कोई हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली नहीं जाएगा, इसलिए कि जन्नत में कैलकुलेटर वाला जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा? कैलकुलेटर वाला जाएगा ना। इस गरीब को मालूम नहीं है कि कैलकुलेटर वाले का जन्नत में गुजर ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कैलकुलेटर वाले को देखा और अल्लाह का पारा चढ़ गया, बदतमीज नहीं था। किधर आया तुम्हें? यहाँ कैलकुलेटर कंप्यूटर नहीं चाहिए, अंग्रेज की औलाद। तब अल्लाह ताला क्या चाहिए आपको? कहा मीज़ान अदल क़यामत के रोज रहेगी कायम। क़यामत में क्या चलेगा? मीज़ान अदल, मीज़ान चलेगी कि कैलकुलेटर है? मीज़ान, तराजू, इंसाफ की तराजू। तराजू वाले हम लोग हैं, कैलकुलेटर वाले तुम लोग। अल्लाह मियां कहते हैं कि हमारे यहाँ कैलकुलेटर वाला नहीं आएगा, आएगा भी तो उधर अंग्रेजों की साइड में रहेगा। हमारे यहाँ कौन रहेगा? मीज़ान अदल कायम की जाएगी, तराजू। और तराजू में तौला जाता है कि गिना जाता है? बोलो। तराजू में गिनती करते हैं ना। तराजू काहे के लिए है? गिनती करने के लिए सामान है, तौलने के लिए। तो मालूम हुआ कि आमाल की रूह वजन है, गिनती नहीं है।
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ گنتی چاہے زیادہ اور وزن میں کم ٹھہرے گا، تو اعتبار گنتی کا ہوگا کہ وزن کا؟ وزن کا ہوگا، اعتبار گنتی کا نہیں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا وزن کا پلہ جھک جائے گا، نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا، وہ جنت میں کیلکولیٹر بتاوے گا وزن کم ہے کہ زیادہ۔ وہ لوگ کیلکولیٹر والا تو نہیں جائے گا جنت میں، تو دروازہ کائے کا بند کرے گا؟ لگتا ہے یہ سب جہنمی گروپ ہے، وہیں جا کے لڑے گا، وہ کہے گا کہ ہم ہی رہیں گے اس میں ہنفی نہ آنے پر۔ ٹھیک ہے بابا رہو، مبارک تم کو، کر لو گیٹ بند۔ کیلکولیٹر کمپیوٹر والا تو جنت میں جائے گا ہی نہیں، یہاں تو میزان عدل ترازو رکھی جائے گی انصاف کی۔ اور یہ ابلیس آیا تھا تو کیلکولیٹر لے کر کے آیا تھا، تو کیلکولیٹر لے کے دوڑو گے بھی جنت کے طرف، مار کے فرشتے بھگائیں گے کم وقت، ادھر کہاں چلا رہا ہے انگریز کا بچہ، چلو ادھر تیرا گروپ ادھر ہے۔ یہ میزان عدل یہاں قائم کی جائے گی اور اعمال جھک جائیں گے، جن کے اعمال نیک اعمال کا پلہ جھکے گا وہ کامیاب۔ بھائیو ایک بات لیکن یاد رکھو، دو چیزوں سے نیکیوں کا وزن بڑھتا ہے، دو چیزیں ہوں گی تو نیکیوں کا وزن بڑھے گا۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز اخلاص، نیک کام کیا جائے لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا، اس کا مقصد دکھاوا ریاکاری نہ ہو، اس کا مقصد لوگوں پر اپنی بزرگی جتانا نہ ہو، سیاسی تصوف و سیاسی نماز نہ ہو، اللہ کے واسطے نماز پڑھی گئی ہو، اللہ کے لیے صدقہ کیا گیا ہو، اللہ کے واسطے روزہ رکھا گیا ہو۔ اگر نیکیوں میں اخلاص ہوگا تو نیکیوں میں وزن پیدا ہوگا۔ پہلی چیز اخلاص، اور دوسری چیز مطابقت سنت کی، اتباع سنت، پیروی سنت کی۔ اور سنت کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور حضور نے اپنے صحابہ کے طریقے کو کیا کہا ہے؟ صحابہ کے طریقے کو نبی نے کیا کہا ہے؟ اب دیکھیے 12 بجے رات کے بعد ان بیلنس ہو ہی جاتا ہے دماغ۔ ارے صحابہ کے طریقے کو نبی نے کیا کہا ہے؟ سنت۔ یہ سنت کی تقسیم جب کی ہے کہ سنت کی 3 قسم ہے، سنت قولی اور سنت عملی اور سنت تقریری سکوتی، اور یہ جناب صحابہ کی سنت کو بالکل نگلیکٹ کر گئے، نبی کی سنت خالی لیا اور صحابہ کی سنت کو نیگلیکٹ کر گئے، حالانکہ سنت میں صحابہ کی سنت بھی داخل ہے، اور ہم نے آپ نے داخل نہیں کیا ہے، اماموں نے داخل نہیں کیا ہے۔ سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت خلفائی الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی۔ خلفائے راشدین کون کون ہے؟ صدیق اکبر خلفائے راشدین میں نمبر 1 پر ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد نمبر 3 میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیغمبر کہتے ہیں عمر کا طریقہ سنت، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے بدعت عمری، عمر کا طریقہ بدعت، نبی کہتے ہیں سنت، اہل حدیث کہتے ہیں بدعت۔ تو نبی کی مانے کہ اہل حدیث کی مانے؟ بولو ایمانداری سے، تم اہل حدیث اگر ہوتے تو یہ حدیث رسول ہے کہ خلفائے راشدین کے عمل کو سنت کا نام دو، اور تم کیسے اہل حدیث ہو کہ اس کو بدعت کا نام دیتے ہو؟
اگر فرض کر لو کہ 20 رکعت تراویح نبی سے نہ بھی ثابت ہوتی اور واقعی عمر ہی نے جاری کیا ہوتا تب بھی اس کو نبی کے کہنے سے سنت کا نام دینا چاہیے، نہ کہ بدعت کا نام۔ فرض کر لو کہ فاروق اعظم کے زمانے کے پہلے ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی تھی، بالفرض کر مان لو ایسا۔ حضرت عمر ہی نے 3 کو 3 کر دیا، تو اگر عمر بھی کر دیے ہوتے تو یہ عمر کا طریقہ ہوتا، تو نبی اس کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ سنت۔ اور یہ کیا نام دے رہے ہیں؟ عمر کی سیاست۔ بتائیے نبی کے طریقے پر کون چل رہا ہے؟ ہم چل رہے ہیں کہ تم چل رہے ہو؟ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا جناب کا اسم گرامی، تو نام بتانے کے ساتھ کا سلفی۔ ہم نے کہا سلفی کے کیا مانا؟ کہیں اس میں قلب ماہیت تو نہیں ہوگا؟ سفلی کو کہیں سلفی تو نہیں پڑھ دیا غلطی سے؟ کہیں سلفی کا مطلب ہوتا ہے سلف کے طریقے پر چلنے والا۔ تو ہم نے کہا کہ سلف میں سے تو شیطان بھی ہے، اس کے طریقے پر چلنے والے کہ نہیں اسلاف صحابہ تابعین اسلاف ہیں، تو ان کا جو طور طریقہ تھا اس پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت عمر تو سلف میں آتے ہیں، ان کے طریقے پر ہم چلتے ہیں، تم تو مخالف ہو اس کے۔ عثمان غنی تو سلف میں آتے ہیں، ان کے طریقے پر ہم چلتے ہیں، تم کیسے سلفی؟ سلف کے طریقے پر ہم چلے، سلف کی قدردانی ہم کریں، سلف کا احترام ہم کریں، اور سلف کے اوپر تان زبان تان تم دراز کرو، سلف کو تان کو تشنیع کا نشانہ تم بناؤ، سلف کے طور طریقے کو بدعت تم کہو، مکروہ تم بتاؤ، اور تم ہو گئے سلفی۔ واہ رے بیٹے، شادی کر کے ہم لائے، بیوی بن گئی ان کی، کمال ہے۔ کیوں؟ ان کے پاس زر ہے نا، زر ہے، زر زور جس کے پاس ہوتا ہے وہ تو دھاندلی کرتا ہی ہے، زبردستی۔ کیوں؟ میرے پاس زور ہے، میرے پاس زر ہے، تو میں زبردستی کروں گا، تم کیا کر لو گے؟ یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ حنفی بیچارے سیدھے سادے اللہ والے لوگ، یہ لوگ اتنا لند پھن جال فریب مکرو زور نہیں جانتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور جنتی لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اہل الجنت بلہن، بالکل سادہ، مکرو فریب سے دور، یہ اہل جنت ہے۔ تو سنت پر چلنے والے ہم، صحابہ کی سنت پر ہم چلنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کرنے والے، تو سنت سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے، اخلاص سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اہل حدیث نہیں، سنت والے اہل سنت، یہ اخلاص والے لوگ ہیں، یہ اسلاف والے لوگ ہیں، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال کھوکھلے نہیں ہیں، بے وزن نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کی نیکیوں کا پلہ جھکے گا۔ اب پلہ جھکے گا تو کہاں جائیں گے؟ بولو، جنت میں جائیں گے تو جنت تو بھر جائے گی۔ بہت بڑی تعداد ہے نا اہل سنت والجماعت کی۔ ارے دنیا میں آج بھی 2/3 تو حنفی ہیں، اور 1/3 میں شافعی، مالکی، حنبلی۔ اب ان میں بھی، ان کو بھی اہل سنت میں، تو اس میں سے بھی چلے آئے، کب بیچارے یہ کتنا بچیں گے؟ 2.5% کا ہے کو بچیں گے۔ 2.5% یہ کم بخت ہوتے تو مسلمانوں کی زکات میں ان کو نکال دیتے، انگریز سب کو فقیر لوگ کو دے دیتے۔ 2.5% بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہار میں ایک چڑیا ہوتی ہے، اس کو ٹٹیہری کہتے ہیں، سنا ہے؟ ہاں، یہ چڑیا رات کو سوتی ہے تو چیخ سوتی ہے، ٹانگ اوپر کر کے، اور سارے پرندے چنگل سے پکڑ کے شاخ کو ٹانگ نیچے کر کے سوتے ہیں۔ تو ایک روز سارے پرندوں نے اس سے پوچھا
کہ تو ایسے کیوں سوتی ہے؟ سب پرندے جب ایسے سوتے ہیں تو تجھ کو بھی ایسے ہی سونا چاہیے نا. ہم سب کے ساتھ چلیں گے. اہل حدیث پہچان لیے جاتے ہیں. الگ میری شان الگ, ٹانگ اوپر. کیوں بھائی تو اوپر ٹانگ کر کے کیوں سوتی ہے؟ کہتے ہم ہی ہیں کہ تم سب زندہ ہو, تم سب تو چنگل نیچے رکھ کے پاؤں نیچے کر کے اور رات کو خراٹا لے کے سوتے رہتے ہو. تم لوگ کو کیا خبر ہے اگر آسمان گر پڑے گا تو پسا جاؤ گے کہ نہیں؟ تو ہم ایسے ٹانگ رکھتے ہیں کہ میرے سارے پرندے بھائی لوگ بچ جائیں. اگر آسمان گرے بھی تو میرے ٹانگ پر تو ہم ہیں کہ تم لوگ سب بچے ہوئے ہو, اٹھار سے موت سے سوتے ہو, اس لیے کہ ہم ٹانگ اوپر رکھتے ہیں. ایک پرندے نے کہا کہ اچھا آپ ٹانگ اوپر رکھتی ہیں تو یہ بتائیے کہ آسمان گرے گا تو آپ کی ٹانگ سلامت رہے گی, ٹانگ لیں گے آپ. تو دیکھا اپنی ٹانگ کو تو اس میں اتنی صلاحیت ہے نہیں. آپ سوچیے یہ بیچارے جائیں گے اور جا کر کے جنت کا اندر سے دروازہ بند کر دیں گے تو اللہ میاں بھی کہیں گے کہ ہم نے اتنی بڑی جنت بنایا کہ ارضها السماوات والارض, ساتوں آسمان زمین اس کی چوڑائی میں آ جائے, اور اتنی بڑی جنت میں 2.5% جگہ کور نہیں. کیلکولیٹر لے کے گیا ہوگا تو ہوا بھی بھیڑاوے گا کہ دیکھیں کہ جنت کا کتنا ایریا بچا ہوا ہے. تو اللہ میاں سے بھی کہے گئے اللہ میاں ہم لوگ تو 0/0 تھے تو اتنا کاہے کے لیے بنا دیا؟ اگر چلا بھی جائے گا غلطی سے تو اللہ میاں کہیں گے نکال کیلکولیٹر والے کو, کم وقت کو, یہ 2.5% بھی نہیں ہے کہ کیا کرے گا؟ میری جنت اتنی وسیع لمبی چوڑی, سب ہنجیوں کو, شافعیوں کو, حنبلیوں کو, مالکیوں کو کچھ تو کور کرے. تو معلوم ہوا کہ بیچارہ کیسے جائے گا جنت میں. اس لیے جنت پر دخل کرنے کی کوشش مت کرو, وہاں تمہارا زور زر نہیں چلے گا. وہاں سوچو گے کہ زور زر کے بلبوتے پر چل نہیں پاؤ گے. ہاں اعمال صحیح ہوں گے چاہے جس کے ہوں, ہمارے ہوں تمہارے ہوں, اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. سنت کے مطابق عمل کرو, اہل سنت بن جاؤ, سنت کے مطابق عمل ہوگا تمہارے اعمال میں جان آ جائے گی. اہل سنت بنو گے تب نہ سنت کے مطابق عمل ہوگا, اہل حدیث بنو گے تو حدیث کے مطابق عمل ہوگا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ حدیث کے مطابق ہو جائے تو سنت کے مطابق بھی ہو جائے. سب حدیثیں سنت کے مطابق نہیں ہوا کرتی ہیں. بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو سنت کے خلاف, سنت کچھ اور ہے اور حدیث کچھ اور ہے. حدیث کا وہ حصہ جو سنت کے مطابق ہے اسی کو لیا جاتا ہے, اور وہ حصہ جو سنت کے مطابق نہیں ہے اس کو نہیں لیا جاتا ہے. حدیثیں متروک بھی ہوتی ہیں, حدیثیں منسوخ بھی ہوتی ہیں, حدیثیں غیر معمول بھی ہوتی ہیں. حدیثوں کا صرف صحیح ہونا کافی نہیں ہے. حدیثیں صحیح ہے لیکن صحابہ کے دور سے وہ عمل میں نیگلیکٹ کی ہوئی ہے, اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے, متروک العمل ہے. سنت کچھ اور ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے. جو حدیث سنت کے مطابق ہوتی ہے اہل علم میں وہی رائج ہوتی ہے, اسی پر اہل علم کا عمل ہوتا ہے. اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بار بار تنبیہ کرتے ہیں والعمل علی ھذا عند اہل العلم. دیکھو حدیث تو وہ سند کے لحاظ سے مضبوط ہے لیکن عمل اہل علم کا زیادہ اسی پر ہے. وہ بتانا یہی چاہتے ہیں کہ عمل چونکہ متوارث ہے اور عمل چونکہ متواتر ہے, عمل کرنے والے 1 2 4 نہیں ہوتے جیسے راوی ہوتے ہیں سلسلے سند میں. عمل کرنے والا ایک طبقہ ہوتا ہے. اگر ایک طبقہ صحابہ کا عمل کرتا آ رہا ہے, پھر صحابہ کے بعد کا ایک طبقہ اس پر عمل کرتا آیا, پھر اس کے بعد والا ایک طبقہ
عمل کرتا آیا تو یہ تعداد 2 4 10 کی نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں کی ہے. یہ تواتر سے سنت متواتر عمل میں ہوا کرتی ہے اور حدیث روایات میں احاد ہوا کرتی ہے. سنت میں کوئی احاد نہیں ہے، سنت متواتر ہے. اس لیے چاروں مسلک یہ متواتر العمل ہے. ہر زمانے میں اتنے لوگ شافعی فقہ پر عمل کرتے آئے ہیں جن کا اتفاق الالفظ محال ہے. عادتاً ہر لوگ اتنی بڑی تعداد میں فقہ حنفی پر ہر زمانے میں عمل کرتے آئے ہیں کہ ان کا اتفاق الالفظ محال ہے. تو یہ طریقہ جو اہل سنت کا ہے اس کو تواتر طبقہ کا درجہ حاصل ہے. اور حدیث کی جو روایات ہیں اس میں تو 2 4 راویوں کے ذریعے سے روایت نقل ہوتی چلی آئی، اس کو تواتر کا درجہ حاصل نہیں ہے. بہت سی آحاد روایتیں بھی ہیں. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العمل اثبت من الحدیث، عمل تو حدیث سے زیادہ ثابت شدہ عمل ہے، ثابت شدہ حقیقت ہے. اس لیے جب ہمارے شہر مدینے میں یہ عمل رائج ہے تو ہم اسی کو حجت مانیں گے. اس کے خلاف اگر خبر واحد آتی ہے ہم اس کو نہیں لیں گے. بیوقوف سمجھا کہ جب حدیث صحیح سند سے آ گئی بس اس پر عمل کرنا ایک دم ضروری ہے. حالانکہ کسی کا یہ مسلک نہیں ہے، خود ان کا بھی یہ مسلک نہیں ہے. بہت سی حدیثیں صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں. مثلا بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ آ رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے زمانے میں، رمضان المبارک کے زمانے میں ایک صاحب کو دیکھا کہ پچھنا لگوا رہے ہیں. آپ نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، جس نے پچھنا لگایا اس کا بھی روزہ ختم اور جس نے پچھنا لگوایا اس کا بھی روزہ. حدیث تو صحیح ہے، عمل کرو اس کے اوپر. غیر مقلدین بھی کہتے ہیں اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، یہ حدیث منسوخ. معلوم ہوا حدیث صحیح ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سواری سے گر پڑے، آپ کو خراش آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو آج اگر کوئی امام معذور ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی لوگ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے؟ بولو غیر مقلدو، تم بولو نا بخاری میں ہے حدیث، صحیح حدیث ہے. تو کہو گے کہ نہیں صحیح حدیث تو ہے لیکن اس پر عمل اس لیے نہیں کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جماعت کی جو پڑھائی تھی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ مقتدی سب کھڑے ہوئے تھے. تو حضور نے اگرچہ زبان سے نہیں کہا تھا کہ میں پہلے عمل کو منسوخ کر رہا ہوں، زبان سے نبی کا بولنا ضروری نہیں ہے، کسی صحابی کا کہنا ضروری نہیں ہے. جب یہ عمل بعد کا ہے اور یہ عمل پہلے کا ہے تو بعد والے کو لیا جائے گا اور پہلے والے کو نہیں لیا جائے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں، کسی صحابی کا بولنا ضروری نہیں ہے کہ تیرت خلف الامام منسوخ ہے. پہلے کا عمل وہ ہے، آخری عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے. تو جب آخری عمل یہ ہے تو امام ابو حنیفہ نے بھی لیا کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا کیونکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جماعت کی نماز جو ادا کی ہے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے. سمجھ میں آیا؟ جنت میں جاؤ گے گیٹ مگر مت بند کرو گے. 20 رکعت والے پیچھے رہ جائیں گے. ارے وہ جائیں گے ہی نہیں، پیچھے کا کیا سوال ہے، وہ تو دوسرے رخ پر جا رہے ہیں. خالی ٹکٹ صحیح ہونے سے آدمی منزل پر تھوڑے پہنچ جاتا ہے. ارے آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے، فرض کر لیجئے کہ شاہ گنج سے دلی کی ٹرین پر سفر کرنا ہے تو آپ نے سرکاری کاؤنٹر سے ٹکٹ لیا تو اس پر لکھا ہوا ہے شاہ گنج ٹو دلی. اب آپ بیٹھ گئے ڈاؤن ٹرین پر، ٹکٹ تمہارا صحیح ہے، اب بیٹھ گئے ڈاؤن ٹرین پر تو دلی پہنچ جاؤ گے. بولو ایمانداری سے کہاں پہنچو گے؟
बंगाल की खाई में कहीं जाके गिरोगे। हम कहते तुम मुसलमान हो ठीक है, तुम्हारे पास टिकट है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, लेकिन तुम तो ख्वाहिशे नफ्स वाली सवारी पर डाउन ट्रेन पर सवार हो, तो तुम्हारा तो रुख ही दूसरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत वाली जो लाइन है इसका प्लेटफार्म जन्नत है, और ख्वाहिशात नफ्स से जो अहलुल अहवा है, अहले बिदात है, कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, ये सब का प्लेटफार्म जहन्नम है। तो 8 रकत वाला तो जाएगा उधर, इधर कहाँ डाउन ट्रेन पर चल। अब देखिए इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैंने तो बता दिया कि सुन्नत से अमल में वजन पैदा होता है। जब सुन्नत खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन से बैर है तो सुन्नत तो इसके अमल में है नहीं, तो इसका जब वजन रखा जाए, इसका पल्ले पर जब रखा जाएगा अमल, तो पल्ला ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर। और नीचे वाला जाएगा जन्नत में, ऊपर वाला नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग उल्टी खोपड़ी के है ना, अंग्रेज की खोपड़ी है। ये लोग कहते हैं कि जिसका दर्जा बढ़ा देखिए बार बार ये जो पुर्जा दे रहे हैं, इनको चाहिए कि सदर साहब को इस मजलिस का मौजू कुछ और है। मैंने आपको शुरू ही में अर्ज कर दिया था कि मेरी तकरीर उस तकरीर के सिर्फ मज़ामीन के इर्द गिर्द होगी, सिर्फ उसी का मुहासबा और तज्जिया किया जाएगा, किसी और मौजू से गुफ्तगू नहीं की जाएगी। और मौजू से गुफ्तगू न करने का कुछ बेचारे ये समझ रहे हैं कि और मौजू पर बोल ही नहीं सकेंगे। वो मौजू इस वक्त नहीं है और मैं उसको टच नहीं करना चाहता। आपको अगर उस मौजू से मुताल्लिक कुछ बहुत सारी मालूमात करनी हो तो हजरत मौलाना मोहम्मद इसराइल साहब भूसी से तशरीफ लाए हुए हैं। ये कटिहार के मुनाजरे में खुद भी शरीक थे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुनाजरे की कैसेट भी मौलाना के पास है और वहां से जजमेंट का फैसला भी है और उसकी कॉपी भी है जो कमेटी ने शाया किया। वो सारी चीजें आपको यहाँ मिलेंगी, आप इनसे हासिल करें, मुझको छेड़ने की कोशिश न करें। मैं जिधर जा रहा हूँ उधर ही जाने दीजिए, उधर मत रुख को मोड़िए। पहली बार पुर्जा आया, मैंने उसको इसी मसलहत के पेश नजरअंदाज कर दिया। अब दोबारा भी उधर से आ रहा है। ये कार्रवाई हमारे मेहरबान लोग की है, क्योंकि इनकी जान निकल रही है तो सोच रहे हैं इस मुसीबत को उधर फेंको। तो ये मुसीबत तो आज आपसे टलने वाली है नहीं, ये तो आज आप ही के लिए आई हुई है। अभी कुछ इबलीस साहब की तकरीर में का और कुछ हिस्सा रह गया है, अब आप याद कीजिए। 20 रकत तरावी का मसला है। हाँ, 20 रकत तरावी का मसला है, लेकिन उनकी तकरीर में ये मसला नहीं है। मैंने तो तकरीर ही के अंदर रहने की बात की है, सारे मसाइल तो बहुत हैं। टाइम की क्या हकीकत है? टाइमे के लिए ना बेचारे कैलकुलेटर लाए थे, अभी तक हकीकतें समझ में नहीं आई। सारी रामायण पढ़ गए, अभी पता नहीं चला कि सीता किसकी बीवी थी। अरे कोई और नई बात जो उनकी तकरीर में रह गई हो उसको याद दिलाओ तो उस पर तवज्जो दी जाए। ये सारी बात तो आ गई। 20 रकत तरावी इस वक्त मौजू नहीं है, उसको अगर तफसील से समझना हो, बहुत 500 सफ़े की किताब हमारी इस पर है, अहसनुत तनकीह रकाती तरावी, पढ़िए उसको। सब मौजूआत पर बहुत बातें हो चुकी हैं और बहुत मवाद है। इस वक्त जितना हमारे पास है सब उगलने नहीं आया हूँ,
اس وقت جو غلاظت پھیلا کر گئے ہیں اس کی صفائی کرنی مقصود ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ابھی ایک مسئلہ اور رہ گیا ہے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلم پر صلی اللہ بورڈ کا حوالہ دیا اور مسند احمد ابن حنبل کا حوالہ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ 3 طلاق دیتا ہے مرد، تو بدماشی کیا مرد نے، تو سزا عورت کو کیوں پڑی؟ یہ سب تھا نا، یاد ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو، اتنا یاد ہے کہ یاد دلانے سے یاد آ جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ ایسے تو یہ لوگ رٹتے رہتے ہیں بخاری بخاری بخاری، لیکن جب ان کا کام بخاری سے نہیں چلتا ہے، امام بخاری جب لات مار کے بھگاتے ہیں بات کم وقتی کا مارا، ہمارا تیرے گرو سے کیا تعلق؟ تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، میں تو امام کی قدر کرنے والا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا 3 طلاق نافذ ہو جاتی ہے، 3 طلاق پڑ جاتی ہے، تب بخاری چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ارے باپ رے، اب یہاں جائیں گے تو کام نہیں چلے گا، سب کہاں دوڑ کے بھاگا؟ مسند احمد ابن حنبل میں، کہ مسند احمد ابن حنبل روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی۔ کئی طلاق دی؟ 100 طلاق دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑی 1، اب باقی 99 ختم۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں حدیث پیش کیجیے، صحیح حدیث، کیوں بھائی؟ اس حدیث کو جو پیش کیا تھا انہوں نے سند پیش کی تھی، سند پڑھی کہ ان فلانی امام احمد ابن حنبل حضور سے سنے تھے کیا؟ بیچ میں ہے راوی نا، تو راویوں کا نام بتایا تھا؟ اچھا راویوں کا نام نہیں بتایا، ہر جگہ پر البانی صاحب کو یاد کرتے تھے، تو یہاں پر بھی کم سے کم البانی صاحب کو یاد کر لیتے، اور کوئی نہیں یاد آتا تو اپنے ہی مطلب کا کوئی محدث پکڑ لیتے اور کہتے کہ دیکھیے یہ حدیث صحیح ہے، تو یہاں پر بیچارے نہ حدیث کی تصحیح کر پائے اور نہ تو سند پیش کر پائے۔ اگر سند پیش کر دیا ہوتا تو انشاءاللہ اس کی سند پر میں کلام کر کے دکھا دیتا کہ اس روایت کو جو لے کر آئے ہو یہ تنکے سے بھی بدتر ہے، تنکے سے بھی بدتر، اور جو مطلب سمجھا ہے تم نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خود اس مطلب کو کنڈم کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نہ تم حدیث صحیح لائے، نہ تم اس کو سمجھ صحیح پائے، سمجھ کچھ اور تمہاری ہے، وہاں کچھ اور بات ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ ایک جگہ جماعت کھڑی ہوئی تھی عشاء کی، ایک آدمی تھا چور، عادت خراب بگڑی ہوئی تھی، اور نام بڑا اچھا مبارک نام تھا اس کا، موسیٰ۔ نام کیا تھا؟ موسیٰ۔ کوئی نام اپنا خراب رکھتا ہے، اپنا نام رکھتے ہیں اہل حدیث، بڑی مبارک نام، وہی نام تھا اس کا موسیٰ، اور تھا چور۔ تو اس روز بہت ہی زیادہ پریشانی تھی اس کو۔ ایک سیٹ کے گھر میں گھس گیا چور، اور گھسا تو تجوری توڑ کر اور اس میں سے اشرفیوں کی تھیلی نکال لیا۔ تو ابھی تو عشاء کا ٹائم ہوا تھا، چاروں طرف چہل پہل تھی، ہلہ ہوا، ہنگامہ ہوا، چور چور چور، ڈاکو ڈاکو، بدماش بدماش۔ لوگوں نے اس کو دوڑانا، پیچھا کرنا شروع کیا، چاروں طرف تو جاگ ہی رہے تھے لوگ ابھی۔ تو اس نے دیکھا کہ کسی طرف بھاگیں گے، کسی گلی کو پکڑیں گے تو آگے جا کے کہیں نہ کہیں تو پکڑا ہی جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں گھس جاؤ۔ ابھی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، نماز تو پڑھنا نہیں تھا، جا کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے چور تھوڑے نماز پڑھے گا، آگیں گے بھی تو گھوم گھام کے ادھر ادھر دیکھ کر غسل خانے وضو خانے میں چلے جائیں گے، ہم تو رہیں گے صف میں تو میری جان بچ جائے۔ بڑی اچھی تدبیر سوچا، دماغ تو لگایا، خدا کی شان۔
ادھر ادھر سب لوگ تلاش کر رہے ہیں، کدھر بھاگا کدھر بھاگا، ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ارے مسجد میں ٹھکا، مسجد میں آئے تو دیکھ رہے ہیں نہ غسل خانے میں ہے، نہ استنجا خانے میں ہے، نہ تو وضو کر رہا ہے، نہ ادھر کونے میں ہے، وہاں تو جماعت کھڑی ہے، تو کسی کا دماغ نہیں لیا کہ چور نماز میں ہوگا۔ یہ تھا نمازی کی شکل بنائی ہوئی، تھیلی ہاتھ میں لپیٹ کے داہنے، اور بلا وضو نیت باندھ کے صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابھی امام صاحب تو الحمد شریف تک پڑھ ہی پائے تھے کہ یہ حضرت آ کے صف میں کھڑے ہوئے، اللہ نے دماغ میں امام کے ڈالا کہ آج یہ سورت پڑھو، یہاں سے تلاوت کرو، ما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ ارے امام تو الحمد کے بعد کہیں سے ہی پڑھ سکتا ہے، اچھے صاحب یہ بھی سعودیہ ریٹرن عربی تو سمجھتے تھے۔ امام نے پڑھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس ارے باپ ہم تو سمجھے تھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، امام ہی کو پتہ چل گیا کہ داہنے ہاتھ میں تھیلی لپیٹے ہوئے ہے، کبھی پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، جلدی سے نیت توڑ کے بھاگا کہ باپ رے باپ، یہ تو نمازیوں کو پتہ لگ گیا کہ میرے داہنے ہاتھ میں تھیلی ہے، اور توڑ کے بھاگا ہی تھا کہ ادھر خدمت کے لیے لوگ تیار بیٹھے تھے۔ یہ بزرگ بھی بیچارے سوچے کہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، بخاری تو ٹھیکنے دے نہیں رہا ہے، تو کہاں چلو چلے گئے مسند احمد بن حنبل میں، یہ پتہ نہیں کہ وہاں پہلے سے تیاری۔ کتاب کا لکھنے والا جو حدیث نقل کر رہا ہے خود وہ کہتا ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی دی ہوئی 3 ہوگی۔ تمہارے کہنے سے ہوگی، تم سمجھو گے صحیح، حدیث تو ہم سمجھے ہیں صحیح، تم تو صرف حدیث نقل کرتے ہو۔ کسی محدثین میں کسی کا مسلک یہ نہیں ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دی ہوئی 3 ہوگی، یہ نقل حدیث کو محدثین نے کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جان جائیں کہ اس ٹائپ کے لوگ بھی گزرے ہیں یا آنے والے ہیں، یا ایسا بھی سمجھا جاتا ہے، ہوشیاری کے لیے، تنبیہ کے واسطے، توجہ دلانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں کہیں کہائی جاتی ہیں، اس پر کان مت دھرو، بات تو جو فائنل اور فیکٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے۔ اب جلدی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جب چاروں امام کے ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ طلاق ناجائز ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دینا ناجائز ہے، دینے والا گناہگار ہے، تو دینے والا گناہگار ہے، عورت تو بے قصور ہے، اب طلاق پڑے گی مرد پر کی عورت پر؟ تو کرے کوئی بھرے کوئی، 3 طلاق دینے والا گناہگار ہے، پڑ گئی 3 عورت کے اوپر تو خطرہ ہو گیا عورت کو، تو کرا کسی نے اور بھرا کسی نے، اس لیے جب ناجائز ہے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے عورت پر، ناجائز ہے تو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس ابلیس صاحب سے پوچھئے کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، بیوی ایام سے تھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دیا، تو یہ طلاق صحیح ٹائم میں دیا؟ طلاق عورت کو کب دینا چاہیے تھا؟ طہر کی حالت میں، جب پاکی کی حالت میں ہو، جب وہ حیض کی حالت میں نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے، صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے؟ بولو، غلط ہے، ناجائز ہے، سنت کے خلاف ہے، حیض کی حالت میں نہیں دینی چاہیے طلاق۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے طلاق دے دی، اور بیوی کو طلاق کب دی؟ حیض کی حالت میں۔ گھر میں حادثہ ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں والد محترم حضرت عمر پہنچے،
حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے بیٹے عبداللہ نے بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا فَلْيُرَاجِعْهَا، اس سے کہو کہ رجوع کرے، رجعت کرے۔ ایک طلاق دی تھی، طلاق ایک پڑ گئی تو ایک طلاق دینے والا رجوع کر سکتا ہے نا، رجعت کر سکتا ہے نا۔ حیض کی حالت میں طلاق ناجائز تھی لیکن دے دی تھی تو نبی نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر پڑی ہی نہیں تھی تو رجعت کرنے کا کیا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اتنی پر بس نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر نے پھر حضور سے دوہرا کر پوچھا کہ اگر یہ رجوع نہ کرے تو اس طلاق کی وجہ سے عدت شمار ہونے لگے گی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حماقت کر دے تو عدت رکی رہے گی، عدت نہیں رکی رہے گی، عدت تو شروع ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ طلاق ناجائز تھی لیکن دے دی تو پڑ گئی۔ ناجائز ہونا کسی چیز کا اور بات ہے، اور اس ناجائز عمل کو کوئی کر دے تو اس کا واقع ہو جانا اور بات ہے۔ اگر آپ کسی کو گالی دے دیں تو یہ جائز کام ہے نا؟ ہے نہیں، ناجائز کام ہے۔ گالی دینے والا آپ کے خلاف قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے تو قاضی کہے گا کہ تمہارا مقدمہ نہیں چلے گا، یہ تو ناجائز کام تھا، تو ہوا ہی نہیں۔ جب ہوا نہیں تو تم کیوں آئے میرے پاس دعویٰ کرنے، اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے؟ ارے بھائی، کسی نے کسی آدمی کو ناحق گولی مار دیا، حق نہیں تھا، وہ آدمی قصاص میں نہیں پکڑا گیا تھا، وہ آدمی زنا کی تہمت میں نہیں آیا تھا، وہ آدمی واجب القتل نہیں تھا، لیکن کسی نے ناجائز گولی مار دیا تو اس کی جان نہیں جائے گی؟ تو کہے گا نا ناجائز مارا ہے تو ہم تو مرد نہیں کریں گے کسی حال میں۔ تو دیکھ لو بھائی ابلیس پر گولی چارج کر کے کہ ناجائز سے مرتا ہے کہ نہیں مرتا ہے۔ موت تو واقع ہو جائے گی، موت جائز اور ناجائز طریقے کو نہیں دیکھے گی۔ شریعت میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ناجائز طریقے سے بھی ہو تو اس کو شریعت مان لیتی ہے کہ عمل ہو گیا۔ اگر کسی آدمی نے نکاح کیے بغیر کسی عورت سے ہم بستری کر لیا، کہ ناجائز طریقے سے ہم بستری کرے گا تو حمل تو کبھی نہیں ٹھہرے گا نا؟ اگر حمل ٹھہر جائے گا تو ابلیس صاحب کہیں گے ناجائز طریقے سے کیا، کیسے ہو گیا؟ ہم نہیں مانتے۔ تو مت مانو بھائی، تو ہوگا کسی کا، نکاح والے کا ہوگا۔ جب نکاحی ہے نہیں، بے نکاحی عورت ہے اور ناجائز طریقے سے عمل کیا ہے، اس نے ناجائز عمل کیا ہے، ناجائز طریقے سے اس سے بھتی کی گئی ہے، تو اس کی صحبت سے حمل بھی ٹھہر سکتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ جو چیز شرعی طریقے پر عمل میں نہ آئی ہو اس کا اثر بھی مرتب نہیں ہوتا ہے، یہ خبطی آدمی کا کام ہے، مجنون آدمی کا کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گیتا رامائن میں ایسا ہی پڑھا ہو بیچارے نے، تو اسی پر اس نے قیاس کرنا شروع کر دیا حدیث قرآن کو بھی۔ 3 طلاق ایک وقت میں دی ہوئی 3 واقع ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے اور جملہ محدثین کرام کا بھی یہی مسلک ہے اور چاروں اماموں کا یہی مسلک ہے، اور اس لیے سعودی حکومت نے بھی قانون اپنے ہاں یہی بنایا کہ ایک وقت میں اگر کوئی 3 طلاق دے دے گا بفم واحد فی مجلس واحد تو ہم اس کو 3 مانیں گے، ایک نہیں مانیں گے۔ معلوم ہوا کہ چاروں اماموں کا مسلک یہی ہے، وہی ٹٹیہری والا ہے گرو، 2-4 عدد وہ ٹانگ اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم سنبھالیں گے آسمان۔ تمہاری ٹانگ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، اپنی اوقات کو پہچانو۔ بڑے بڑے جو اکابر محدثین ہیں جن پر علم حدیث کو ناز ہے، جن کو نیگلیکٹ کر کے علم حدیث میں ایک قدم کوئی نہیں چل سکتا، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں، سب کے سب متفق ہیں
میرے بھائیوں، اس کے خلاف جو بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اور اگر حدیث کی سند قابل استدلال ہے اور مضبوط اور صحیح ہے تو مطلب اس کا وہ نہیں ہے، مطلب اس کا اور ہے۔ اس کی تہ میں گھسنے والوں نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے۔ اس کے ظاہری الفاظ سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، جو اصل معنی ہے اس کو نہ لے کر کے لوگ اس کے ظاہری معنی پر یا اس سے ہٹ کر ایک پہلو نکال کر اس پر محمول کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہر دور میں آیا ہے اور یہی ہے باطل کی علامت۔ باطل الفاظ تبدیل نہیں کرتا ہے، الفاظ کے معنی تبدیل کر دیتا ہے۔ باطل کی پہچان ہے کلمۃ حق ارید بہل باطل۔ اگر روایت صحیح ہوگی، الفاظ صحیح ہوں گے تو اس کے معنی نکالنے میں اور مطلب نکالنے میں گھپلا کیا گیا ہوگا، اس کے اندر ڈنڈی ماری گئی ہوگی، اور اس میں جمہور سے ہٹ کر اور محدثین کی تشریحات کو نظر انداز کر کے کوئی شاخ اور کوئی پہلو نیا اس میں نکالا گیا ہوگا۔ اس لیے اس من شذ فی النار، یہ شاہراہ عام سے ہٹ کر چلنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ شارٹ کٹ راستہ جس کو یہ بتاتے ہیں وہ پرخطر راستہ ہے، پرخطر راستہ ہے، غیر سبیل المومنین ہے۔ باطل کی پہچان یہی بتائی گئی ہے کہ وہ غیر سبیل المومنین سے چلیں گے۔ مومنین کا جو راستہ ہے، جو شاہراہ عام ہے، نیشنل ہائی وے ہے، اس کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ اس گلی سے چلو، یہ شارٹ کٹ ہے۔ ارے گلی سے چلیں، گلیوں میں اچکے ہوتے ہیں، چور ڈاکو ہوتے ہیں، اس راستے سے چل کر لوگ منزل پر پہلے پہنچے نہیں ہیں تو ہم اپنی آزمائش کرنے، امتحان دینے کے لیے کیوں جائیں؟ جو نیشنل ہائی وے ہے، جس پر ید اللہ علی الجماع ہے، جو سواد اعظم کا طریقہ ہے، جو جمہور امت کا مسلک ہے، جو اسلاف کی اکثریت کا مسلک ہے، اس کو چھوڑنا یہ نادانی ہے، خطرے کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس شارٹ کٹ راستے کے چکر میں نہ پڑیے، یہ شارٹ بھی مار دے گا آپ کو، خطرناک ہے، شارٹ بھی مار دے گا۔ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے شارٹ کٹ راستے سے چلنے میں خطرہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھائیے، اور سیدھا راستہ وہ ہے جو آپ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر لوگ انعام پا چکے ہیں، تو منزل پر پہنچ کر چکے ہیں سینکڑوں ہزاروں جس راستے پر، اس کو چھوڑنا اس حرص میں کہ ہم بڑے چالو اور بڑے ہوشیار ہیں، ہم شارٹ کٹ راستے سے جائیں گے۔ میرے بھائی، یہ شارٹ کٹ راستے کا تجربہ نہیں ہے، اس پر چل کر لوگ منزل پر پہنچے نہیں ہیں، اس پر انعام ملا نہیں ہے، تو ہم بہادر بننے کیوں جائیں؟ اس میں خطرات زیادہ ہے۔ اس لیے جس طرح جان کا خطرہ ہوتا ہے چھوٹے ہوئے اور غیر چالو راستے پر چلنے میں، اسی طریقے سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے شذوذ میں، جمہور سے اور سواد امت سے کٹنے میں۔ اس لیے یہ طبقہ سواد اعظم سے کٹا ہوا ہے، جمہور امت سے کٹا ہوا ہے، اس راہ پر چلنے میں خطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی منزل پر پہنچ جائے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ رستے میں لٹ جائے، تو ہم کو کیا ضرورت ہے امتحان دینے کی اور خطرے والے راستے کو اپنانے کی، جب پرامن راستہ موجود ہے، جب نیشنل ہائی وے موجود ہے، تو ہم کیوں جائیں قسمت آزمائی کرنے، ہم اپنے ایمان کو خطرے میں مبتلا کرنے کیوں جائیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سواد اعظم سے کٹ کر چلتا ہے، جماعت سے کٹ کر چلتا ہے، وہ آدمی ہو سکتا ہے کہ جماعت سے کٹ جائے۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت اور شفقت و پیار سے اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر کرم فرماتے ہیں، اور جو اس سے ہٹتا ہے اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ خطرہ ہے کہ وہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ شذوذ
راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. انما تاکل الذئب القاسیہ، شکار اسی کو بھیڑیا کرتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر چلتی ہے، بڑی بہادر بن کر چلتی. سب ادھر ہم تو ادھر سے جائیں گے، ادھر سے گئی اور بھیڑیے نے اچک لیا. اور جو ریوڑ سے چل کر چلتی ہے بکری، اس پر بھیڑیوں کا حملہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے شیطان کے لیے آسانی ہے، اس میں چلنے پر شکار اپنا کر لے گا. اور اس راہ پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی حمایت اور شفقت اور جمہور امت کا جو برکت والا راستہ ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے حفاظت فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، جتنا مجھے یاد رہا اس کے تمام مشتملات کو میں نے کوشش کیا کہ اس کا احاطہ کر لیا جائے. بہت ساری چیزیں شاید کہ ٹیپ میں بھی نہیں آئی تھیں، جو ٹیپ مجھے سنایا گیا اس میں کچھ حصہ رہ بھی گیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں کا بھی کچھ حصہ ہمارے ذہن سے نکل گیا ہو. اس لیے جو کچھ آ گیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ رب کائنات صحیح طریقے سے ہمارے قلب میں اسے جاگوزی کر دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے پروردگار عالم ہم سب کو ہدایت کی راہ پر چلائے اور سارے عالم کے ایمان والوں کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دے. ہم لوگ اگر جنت میں پہلے گئے تو ہم لوگ تو بھائی گیٹ نہیں بند کریں گے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے جنت میں داخل کر دیں گے. جنت ہمارے باپ کی میراث نہیں ہے، اصل معاملہ عمل کے اوپر ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر آپ کو جنت مطلوب ہے اپنے اعمال کو درست فرمائیے، اپنے اوپر محنت زیادہ کیجیے، اپنے شخصیتوں کی تعمیر کی کوشش کیجیے. اور اخیر میں کچھ چیزیں اعلان کی بھی ہیں، وہ آپ حضرات سن لیں، اس کے بعد دعا ہوگی. ٹھیک ہے، ادھر ہے. دیکھیے ایک خاص کتاب آئی ہوئی ہے، ہمارے مولانا محمد اسرائیل صاحب گھوسی تشریف لائے ہیں. اس کتابچے کا نام ہے ایک غیر مقلد کی توبہ. چھوٹا سا رسالہ ہے، پڑھنے کے لائق. ایک غیر مقلد کی توبہ. اس میں بہت سارے مسائل پر سوال جواب کے انداز میں کلام کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ. آپ آزادی سے ضرور خریدنے کی کوشش کریں گے. اس کی قیمت 10 روپے ہے. اور ایک ہمارے حضرت مولانا محمد آصف صاحب قاسمی، یہ آئے ہوئے ہیں بیت العلوم سرائے میر سے، وہاں سے یہ ایک اشتہار شائع ہوا ہے، بہت شاندار اشتہار ہے. یہ اس کی غیر مقلدین کی کتاب الطہارت، صرف طہارت کے مسائل کا محاسبہ اس میں کیا گیا ہے غیر مقلدین کی کتابوں سے کہ طہارت کے مسائل میں ان کے علماء نے کیا کیا فتوے دیے ہیں اور کیسے کیسے مسائل لکھے ہیں کتابوں کے حوالے کے ساتھ. یہ اشتہار بھی آپ حضرات یہاں اسٹیج سے حاصل کریں گے. اور کٹیہار کے مناظرے کی کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، مناظرہ دیکھیے کون کون ہے مناظرے میں، کیا کر رہے ہیں، مجمع میں کون ہے، اسٹیج پر کون ہے، کیا بول رہے ہیں، وہ خود سے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سن لیجئے. اور 1000 کے مجمع میں خدا کی شان پٹنہ یونیورسٹی کے 2 پروفیسر بھی تھے، ہم تو انہیں نہیں جانتے. انہوں نے مناظرہ سننے کے بعد جو اپنا ریمارک دیا ہے حقیقت حال، وہ اشتہار دی. اور پھر کمیٹی والوں نے جو اشتہار ہندی اور اردو میں شائع کیا، اور تیسرے دن کے مناظرے کے سلسلے میں اور 2 دن کے مناظرے کے سلسلے میں جو تفصیل دی ہے وہ بھی. یہ سب چیزیں یہاں حضرت مولانا محمد اسرائیل صاحب کے پاس موجود ہے. 10 کیسٹوں میں وہ 2 دن کا مکمل مناظرہ موجود ہے. جو حضرات خواہش رکھتے ہوں گے یہاں سے حاصل کر لیں گے. اس کی قیمت کیا ہے مولانا کیسٹ کی؟ 200 روپے میں وہ کیسٹ یہاں ابھی اسٹیج پر ملے گی. ہاں، یہ اشتہار جو بیت العلوم سے آیا ہوا ہے اس کو آپ لیجئے بھی، اور اس کی فوٹو کاپی کرا کر کثرت سے زیادہ تعداد میں اس کو عام کیجیے. عام اجازت ہے شائع کرنے کی سب کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
بھائی دعا کے لیے حکم ہو رہا ہے. جو حضرات سو رہے ہوں اونگ رہے ہوں ذرا اپنے آپ کو ہوش میں لے آئے پوری توجہ کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی سے اپنی جائز مرادوں کو نیک تمناؤں کو مانگیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.